اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں بڑے شوق سے، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا۔ میں تو یہ کہوں گا جتنی تنظیمیں وہ ادھر سمندر میں آ جائیں۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی بھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اتراں دا پھر کٹ دریا، بھلاں دا تو اتر بنا، اتراں دا پھر کٹ دریا، وچ دریا دے غوطے لا، مچھلیاں وانگوں ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، چلیا پہلے اپنی میں مکا۔ یہ ہماری جماعت کا بھی موقف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سید بشارت صاحب قبلہ، آپ میں سے کسی نے سفر نہیں کیا ہوگا، جب ہم حضرت کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہماری ریاست کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے جو چوٹی کے علماء اکرام ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن وہ اپنے عزیزوں کو نوازتے ہوئے نظر آتے ہیں، محسوس نہیں۔ وہ جو یہ جو شعر ہے نا، اس کا انہوں نے پہلے ہی سلسلہ کیا ہوا ہے کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں جو ضرورت ہے وہ در حقیقت مسلک اعلیٰ حضرت کی اور دین کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ کچھ کھلا ہوا، کیونکہ جب اندر اور باہر ایک ہو پھر کھل جاتا ہے، اندر باہر جب بھی ایک ہوگا تو پھر چہرہ کھلا ہوگا، کیونکہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے مفتی فاروق صاحب قبلہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اس میں کوئی زبردستی جبر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ہم پیار سے اپنے اس کاز میں شامل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک ہر ایک عاشق رسول سنی مسلمان کو شامل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن میں یہ ایک چیز، میرا اپنا مزاج ہے، یہ ہمارے اکابرین جانتے ہیں، شاید اسی وجہ سے یہ ذرا نوازیاں ہیں کہ مجھے ہر موڑ پر نوازتے رہتے ہیں۔ میرا اپنا موقف ہے کہ ظاہر اور باطن ایک رکھو، جب ظاہر اور باطن ایک ہوگا چوپڑا چاپڑی نہیں ہوگی۔ لیپا پوتی کہتے ہیں نا، وہ کوئی عورت تھی تو اس کو گھر سے نکلتے ہوئے دلہن کو کہہ دیا ماں نے کہ بیٹا دونوں دیواروں کو کیا کرنا، لپائی کرتے رہنا، اور دونوں دیواروں کا لپائی کا مطلب یہ ہو گیا تھا، آپ ان کو یہ کہا یہ کہ سسرال کا بھی خیال رکھنا اور ہمیں بھی نہیں چھوڑنا، وہاں جا کر ہمیں نہیں بھول جانا اور ہمیں یاد رکھنا، ان کو نہیں کچھ بھی عزت دینا، ایسا نہیں کرنا۔ وہ صبح صبح اٹھتی اور اٹھ کر کے ایک دیوار پر بھی جو جناب لپائی شروع کر دی، دوسری پر بھی کہا کیا ہوا، کہ بھائی ماں نے کہا ہوا دونوں دیواروں کو لپنا۔ کہا یہ مقصد نہیں ہے اس کا، مقصد یہ ہے کہ جناب والا تم ادھر بھی خیال رکھنا ادھر بھی خیال رکھنا، ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی مکمل سلسلہ جو ہے وہ سسرال والوں کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرنا اور ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنا۔ اب جناب والا بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اب وہ جو سمجھ کے بغیر مسئلہ ہے نا، تو دونوں طرفہ کیا ہر طرف جو ہے وہ لیپا پوتی کا کام کرتے رہتے ہیں، ہر فیلڈ جناب والا، ہر آدمی فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو، سب دانشور لوگ ہیں، مجھے اور لمبی بات پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ میرا ایک ہی مقصد ہے، میں صاف لفظوں میں کہوں، مفتی فاروق صاحب قبلہ نے اتنا کچھ بتا دیا، وہ جو شعر میں پڑھا کرتا ہوں جس کا حضرت نے اشارہ کیا تھا وہ یوں ہے، اس کو آپ سن لیں تو اسی سے آپ کو پتہ چل۔ باقی میں آپ کو کہوں کہ ہمیں کسی موڑ پر کسی فکر کی، کسی ڈر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سر پر اس طرح کے قائدین موجود ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، جن کا اثر رسوخ بھی ہے، اور الحمدللہ اگر ضرورت پڑے کہیں ہاتھ آزمانے کی تو وہ بھی الحمدللہ تیار ہے۔ تو کوئی ضرورت اس میں ڈر فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے زمانے میں مومنو غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے زمانے میں مومنو غازی، منتشر ہوگے تو کشتوں میں صفایا ہوگا۔ اس لیے جماعت کے ساتھ وابستہ رہیے، جماعت کا کوئی کام کسی کی ذات کا کام نہیں، واللہ نہ سید صاحب کی خالی ذات کا کام، نہ مفتی فاروق صاحب کی ذات کا کام، نہ مفتی اسلم صاحب کی ذات، یا دیگر ہمارے جتنے علماء ہیں، حافظ مجید صاحب ہیں، یا ہم سب کو آپ شامل کیجئے، ہم میں سے صرف ہمارا ذاتی کام نہیں ہے،
ذاتی کام کوئی بھی جماعت کا فرد جو ہے اسوج کٹانے کے لیے اکٹھا آپ کو نہیں کر رہا ہے جناب والا، اور کسی گھر کے کام کے لیے نہیں کر رہا ہے. جماعت جو آپ کو اکٹھا کر رہی ہے، جو ذمہ داریاں دے رہی ہے، وہ صرف اور صرف پوسٹری شکل میں یا میڈیا کی شکل میں نہیں دینا چاہتی، بلکہ وہ فیلڈ میں کام چاہتی ہے تاکہ ہر ایک محلے تک، وارڈ کیا بلکہ گھر گھر سے جماعت اہل سنت کی صدائے مسلک اعلی حضرت کی آواز آتی نظر آئے. اور میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی، ہمارے ساتھی ہیں سب بڑے، میرے یہ نوازتے اکابرین تو، ورنہ میں آپ میں سے سب میں علم کم ہوں. سنیے، ایک رہیے. ایک جب بندہ رہتا ہے نا، ظاہر اور باطن ایک رکھ کر کے کام کرتا ہے. علامہ خادم صاحب کا فرمان ہے، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے. آپ دین کے لیے آؤ تو صحیح. جس وقت آپ کے دل میں خلوص ہوگا، آپ دین کے لیے آئیں گے. خدا کی عزت کی قسم، آج عبد المجید قادری اس وقت مینڈر میں ہے. اپنے حافظ عبد المجید مدنی صاحب کہاں کے ہیں؟ بائلہ منڈی کے. مولی مجید کہاں؟ سدئی کا. اور ایک دوسرے کے ساتھ دل ملا. آپ کہاں کے؟ یہ سب ملاقاتیں ہمیں اگر کسی نے کروائی ہیں، یا ایک شہرت ہے، یا نام ہے، یا سب کچھ ہے، یا یہ مقام ہے، وہ صرف اور صرف دین کی وجہ سے ہے. آپ جتنا دین کا کام کرتے جائیں گے، میڈیا آپ کا نام نہیں بڑھا سکتا، آپ کو اور کوئی بینر آپ کا نام نہیں بڑھا سکتا. آپ کو جب بھی آپ کا نام چاہیے، آپ کا مقام چاہیے، آپ کی دنیا اور آخرت بہتر چاہیے، تو وہ صرف اور صرف دین کی خدمت میں ہے. آپ جتنی دین کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ اللہ اتنی عزتیں آپ کو عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ عزت جو ہے، یہ علماء کے لیے اللہ نے رکھی ہے. سبحان اللہ. مومنین کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے. اس لیے وقت نہیں لینا. آپ سے گزارش ہے، کوئی کہ کسی جگہ پر بھی ہمیں آپ رات کے 12 بجے بھی کال کریں گے. مولانا مدثر صاحب نے رات میں واٹس ایپ پہ میسج لکھا مجھے 12:15 بجے، کہا حضرت اس کو میں کال کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا حکم کیجیے. آپ کال کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی صبح چلنا ہے وہاں. رات کے 12 بجے. کیا ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا یا میرا کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ یہ مسلک اور جماعت کا مسئلہ تھا. تو اب مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپ رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، جس وقت، جس جگہ، جس مقام پر جماعت کے کسی ممبر کو، کسی خادم کو کوئی پریشانی آتی ہے، مجھے فخر ہے الحمدللہ اپنے اکابرین پر، ان قائدین پر. الحمدللہ میں جانتا ہوں ان کا مزاج کہ رات کے 12 اور 1 اور 2 بجے جس وقت آپ جماعت کے کام کے لیے پکاریں گے، انشاءاللہ ہمارے قائدین حاضر ملیں گے آپ. یہ ہمیں آزمائی ہوئی باتیں ہماری الحمدللہ. لہذا ہمیشہ کھل کے رہیے، کھل کے جماعت کا کام کیجئے، کھل کے مسلک کا کام کیجئے. کیونکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے. وہ ایک غیر مقلد ہے نا، میں نام لینے کی ضرورت نہیں، تو کہا بریلوی. کہا بریلوی وہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. آئی سمجھ نہیں؟ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اب دوسروں کے بارے میں کہا جی وہ کیا ہے؟ چوہے جی، بل میں گھسے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. بریلوی کیا کرتا ہے؟ بریلوی جو ڈنکے کی چوٹ پر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اور مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے. ہماری جماعت جو کہتی ہے تاکہ وہ کر کے دکھائے، آنے والے وقت میں لوگ خود کہیں کہ جماعت اہل سنت وہ ہے کہ جو ان کا منشور ہے وہ لے کر چلتے ہیں، اور فیلڈ میں عملی طور پر بھی وہ اترتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیغام ہے، اس کو آپ اپنے سینے میں بٹھائیے. اب مفتی صاحب کی طرف سے آپ کو 2 شعر سنا دوں. کس کے سنیں گے جی؟ میاں محمد صاحب کے؟ جی صاحب کے؟ چلو جی صاحب کا میں شعر سنا دیتا ہوں. بڑا پیارا شب برات گزری ہے، اور جی صاحب کا جو وصال بھی ہوا تھا نا، وہ بھی شب برات میں ہوا تھا. تو انہوں نے پہلے ہی اپنے وصال کے تعلق سے یہ شعر لکھا تھا کہ شیم شامنو پہ. نہیں، سبحان اللہ کے بغیر میرا کام نہیں. چاہے آپ خواص ہو چاہے عوام ہو، یہ میرے بغیر، اس کے بغیر میرا کام نہیں چلتا ہے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. شیم شامنو پیو دیکھ دیا آوے شام تیمت شب رات ہوئے. شیم شامنو پیو دیکھ دیا آوے شام تیمت شب رات ہوئے. خواباں وچ جنہاں دے دیدار کیتے، مت سیر بھی نال ملاقات ہوئے. اب جنہاں دے خواباں وچ دیدار کیتے، جنہاں سے مراد یہاں حضور کی ذات ہے. یعنی سرکار کا کئی بار جی صاحب نے دیدار فرمایا. خواباں وچ جنہاں دے دیدار کیتے، مت ظاہر بھی نال ملاقات ہوئے. ما کنت تقول فی شان حاضر رجل،
اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں قبر میں سرکار آئے نہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی گویا اعلیٰ حضرت نے یہ کہا اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا کہا تھا اس صورت میں جانا آکھا مضمون ایک ہی ہے موضوع ایک ہی ہے میں وہ جی صاحب کا شعر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس صورت میں جانا آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا زبان بدلی صرف لیکن مفہوم یا مراد ایک ہی ہے اب اگلا شعر جی صاحب کو اسی پر ختم کر دیتا ہوں بات کو تو شیم شام نو پیو دیکھ دیا آوے شام تیمت شب رات ہوئے خواباں بچ جنہ دے دیدار کیتے مت زہر بھی نال ملاقات ہوئے اور آگے فرمایا اٹھے عشق دے نو ابدا نہ موت آوے غذا جنہ دی آبے حیات ہوئے لہذا یہ اشعار تو آپ سنتے رہیں گے کثرت سے ہمارے علماء ہیں عوام کے بھی حضرات موجود ہیں عوام سے بھی میرا پیغام ہے میں پورا یہ پیغام دینا